جی زه دا وخت ولاړم د پاکستان پرمننٹ مشن چې کوم دی دلته کې او ما سره ولاړ دی د پاکستان مستقل مندوب د یو ان لپاره امبیسډر منیر اکرم صاحب دا غینه به تپوس کو پښتنه کو چې کوم اوس ریسنټلی کنکلوډ شو یو ان جی اے سیشن دا غي حواله سره او نور چې دلته کې د مشن کم معاملات کی داغی حوالے سر سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، تھینک یو. شکریہ. اچھا سر، پہلا تو جو ابھی یہ جو یو این جی اے سیشن کنکلوڈ ہوا، پہلے انٹرم پرائم منسٹر تھے جو یہاں پہ آئے، انہوں نے یہ اٹینڈ کیا، کیسے کتنا کامیاب رہا آپ کی رائے میں، اور کیا جو توقعات تھی وہ پوری ہوئی ہیں؟ جی دیکھیں، اس ہر سال ایک ہائی لیول ویک ہوتا ہے، ایک ہفتہ ہوتا ہے جہاں سب سربراہ یہاں پہنچتے ہیں، تو اس میں ہمارا شامل ہونا بہت ضروری ہے. تو اس لیے یہ پازیٹیو تھا کہ ہمارے انٹرم پرائم منسٹر تھے پر وہ آئے ہیں اور فارن منسٹر کے ساتھ یہاں تھے، اور انہوں نے شرکت کی. جو یہاں 5 ہائی لیول سمٹ میٹنگز ہوئی ہیں، جس میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی تھی، جو کلائمیٹ ایکشن کے لیے سمٹ ہوئی ہے، پینڈیمک پریونشن کے لیے سمٹ ہوئی ہے، اور دوسری جو میٹنگز یہاں ہوئی ہیں جس میں بہت سارے موضوع پہ یہاں گفتگو ہوئی ہے، اس میں ہمارا ریپریزنٹیشن اور شرکت کرنا بہت ضروری تھا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انٹرم پرائم منسٹر کا یہاں ہونا پازیٹیو رہا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی بہت ساری اہم بائیلیٹرل میٹنگز بھی کچھ کی ہیں. فارن منسٹر صاحب کی کوئی 12 منسٹیریل میٹنگز تھیں یہاں، اور اس کے علاوہ کوئی 21 بائیلیٹرل میٹنگز دوسرے ان کے کولیگز کے ساتھ. تو اس میں بھی ایک ہفتے میں موقع ملتا ہے ہمیں، اور دوسرے ملکوں کو بھی ایک موقع ملتا ہے کہ ایک پوری ہماری ڈپلومیسی کی ہم ایک ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. 30-40 ممالک سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، ہماری جو پوزیشنز ہیں اس کو ہم پیش کرتے ہیں مختلف چیزوں پر. جو ہمارے بڑے مسئلے ہیں جیسے جموں اینڈ کشمیر ہے، جموں اینڈ کشمیر کا جو OIC کا کانٹیکٹ منسٹیریل کانٹیکٹ گروپ ہے، اس کی ملاقات ہوئی، اور وہاں کشمیریوں نے اپنی جو آواز تھی وہ ہمارے ان کی پوزیشنز اس کو پیش کی، وہاں فیصلے ہوئے ہیں، ایکشن پلان بنتا ہے. تو کشمیر کے اوپر یہ ہوا. باقی لوگوں سے جو بات چیت چلی افغانستان کے اوپر، اکانومی پر، IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات ہوئی، جو باقی یہاں UN ایجنسیز و ادارے ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئیں. تو کافی ہمارے جو بھی ہماری آبجیکٹیوز ہیں نیشنل انٹرسٹ، اس کو ہم نے پیش کیا اور اس کو آگے بڑھایا. ٹھیک ہے. اچھا سر، افغانستان کے حوالے سے ہے پرٹیکولرلی، ابھی ایک اس حوالے سے ایک اجلاس بھی ہوا ہے، تو ایک جو پاکستان کا موقف آپ نے دیا بھی ہے، مگر اگر آپ اس کو ریٹریٹ کریں کہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ UN میں ریپرزنٹیشن کا ہے. جو افغان اس وقت انٹرم اتھارٹیز ہیں ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر UN میں ریپرزنٹیشن مل جائے تو یہ برابر ہے ریکگنیشن کی، تو کوئی ایسا مڈل وے ہے کہ مطلب ان کو کوئی ٹیمپرری وہ مل جائیں؟ یہاں پہ انہوں نے باقاعدہ اپنا ایک نمائندہ بھی انہوں نے نامینیٹ کیا ہوا ہے جو قطر میں بیٹھا ہوا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کیا موقف ہے کہ ان کا ہونا چاہیے یہاں پہ نمائندہ؟ کیونکہ جو موجودہ نمائندہ ہے ان کی حکومت نہیں ہے، ابھی ریسنٹلی آپ کا ان کے ساتھ ایک وہ بھی ہوا ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ اپنی رائے دیں. جی دیکھیں، اب ہم نے جب تبدیلی آئی تھی کابل میں، تو فیصلہ یہی تھا کہ ہم جو فیصلہ کریں گے ریکگنیشن کے بارے میں، تعلقات کے بارے میں، وہ جو باقی جو افغانستان کے ہمسائے ملک ہیں ان کے ساتھ کنسلٹیشن میں ہم کریں گے. تو ایک ادارہ پاکستان نے بنوایا
وہ 6 نیبرز کا جو فورم ہے اور جس میں روس بھی ہے، 6 نیبرز ہم سب، تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ایک کنسنسس ہو، پوری خطے میں ایک کنسنسس ہو، اس کنسنسس کے تحت ہم چلیں. پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تعلقات ہمارے نہیں ہیں. تعلقات تو ہیں، اور تعلقات ہمارے سفیر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے بہت ساری تجارت ہو رہی ہے، باقی سب کچھ ہو رہا ہے افغانستان کے ساتھ. اب جہاں تک کہ یہ یونائٹڈ نیشنز کا یہ سیٹ کا مسئلہ ہے، اس میں ریکگنیشن ہو یا نہ ہو، اس میں ووٹوں کی ضرورت ہے. کہ اگر میجورٹی ہو تو پھر ووٹ ہو سکتا ہے اور وہ آ جاتے ہیں اور اپنی سیٹ وہ لے سکتے ہیں. پر ابھی تک وہ ووٹ شاید ان کے پاس نہیں ہے، تو اس لیے یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے اس وقت. پر ہماری کوشش یہی ہے کہ جیسے میں نے وہاں سیکیورٹی کونسل میں بھی کہا، یہ تو میرے خیال میں کافی ایک عجیب چیز ہے کہ وہ دوسری جو حکومت ہے، حکومت گم ہو گئی، اس کے کوئی پیچھے نہیں ہے، اور وہ بندہ ادھر پھر رہا ہے، اور اس پتہ نہیں کہاں سے اس کو پیسہ ملتا ہے، کہاں سے کون اس کو یہاں رکھواتا ہے، اور وہ کس کی طرف سے وہ اسٹیٹمنٹس کرتا ہے. تو یہ تو عجیب چیز ہے، اور یہ ہم نے بات چیت کی ہے، اور انشاءاللہ دیکھیں ایٹ لیسٹ اگر کچھ نہ ہو تو سیٹ کو خالی رکھنا چاہیے. اچھا سر، کل ایک بہت اہم اجلاس ہوا UNGA کا، انفارمل ایک اورل اپڈیٹ تھا کلائمیٹ کے حوالے سے پاکستان. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا اہم تھا؟ آپ سمجھتے ہیں کیونکہ لاسٹ ٹائم جب فلڈ آیا تھا وہ اتنا خطرناک تھا، پاکستان کو پورا ابھی تک کمپنسیٹ بھی نہیں کیا گیا تھا. تو اس کے بارے میں بتائیں کتنا اہم تھا، کیونکہ ایک انفارمل میٹنگ تھی پوری UNGA کی جس میں بہت سارے ممالک نے شرکت کی. جی، یہ میٹنگ جو بلائی گئی تھی، یہ جو جنرل اسمبلی کا ریزولوشن پچھلے سال جو ہم نے پیش کیا تھا اور جو اڈاپٹ ہوا تھا، اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ سیکرٹری جنرل صاحب ایک اورل اپڈیٹ دیں گے کہ پاکستان کی جو ریکنسٹرکشن ہے اس میں کیا اضافہ ہوا ہے اور کس طرح سے ہوا ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں سیکرٹری جنرل صاحب کا. جنرل اسمبلی کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے یہ بہت جلدی سے میٹنگ بلائی اور اپنی اورل اپڈیٹ پیش کی، اور سیکرٹری جنرل صاحب نے ایک پیپر سرکولیٹ کیا جس میں ایویلیویٹ پوری بتایا کتنا پیسہ آیا ہے گیا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے اپیل پھر سے انہوں نے جاری کی اپیل کہ پاکستان کو پوری مدد ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں آپ نے جیسے اگر اورل اپڈیٹ دیکھا ہوگا، کافی کچھ 60-70% تک اسسٹنس جو کمٹ کیا گیا تھا وہ پاکستان کو مل گیا ہے. باقی اور ہم پروجیکٹس پیش کر رہے ہیں، کافی اضافہ ہو رہا ہے، اسپیشلی سندھ میں، کیونکہ وہاں سب میں زیادہ نقصان ہوا تھا. وہاں کافی تیزی اور رفتار سے وہاں ری ایبلیٹیشن ہو رہی ہے اور سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے. تو یہ میرے خیال میں سب کی ریکگنیشن ہے. اور کل جو اسٹیٹمنٹس ہوئی ہیں اس سے میں بہت مطمئن ہوں کہ بہت پازیٹیو اسٹیٹمنٹس تھیں. سب سیکرٹری جنرل صاحب نے تو بولا، UNDP، یونیسیف، ورلڈ بینک، IMF، ان سب اداروں نے ہماری حمایت کی اور انہوں نے کہا کہ بھی ہم پاکستان کی حکومت اچھا کام کر رہی ہے اور ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو بڑے سب ہمارے دوست ملک تھے، سعودی عرب ہے، قطر ہے، چین ہے، امریکہ ہے، یہ سب، یورپین یونین نے 50 ملکوں کی طرف سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ کی ہمارے حق میں. تو آئی تھنک اٹس ویری انکریجنگ. لاسٹ سوال، اسلاموفوبیا پہ پاکستان ایک اسپیئر ہیڈ کر رہا ہے اور تقریباً چند سالوں سے کر رہا ہے. کتنا پازیٹیو رسپانس مل رہا ہے؟ کیونکہ اسلاموفوبیا کے مختلف واقعات بھی ہو رہے ہیں. یورپ میں آپ دیکھ رہے ہیں قرآن پاک کی ڈسیکریشن ہو رہی ہے مختلف. تو کتنا آپ کو رسپانس مل رہا ہے اسلامک ممالک سے خاص طور پر اور نان اسلامک کنٹریز پہ؟ کیونکہ UN میں یہاں پہ زیادہ تر ان کے نمائندے ہیں جو پاکستان یہ اس کو اسلاموفوبیا کے معاملے کو اٹھا رہا ہے. جی دیکھیں، میرے خیال میں
2 سال ہو گئے ہیں، بہت کوششوں کے بعد OIC جو ہمارے اسلامی ملک ہیں ان کو یہ جو ریکگنیشن ملی ہے کہ اسلاموفوبیا ڈے اب منایا جاتا ہے، ہر 15 مارچ کو اسلاموفوبیا ڈے منائے، تو ایک یہ ریکگنیشن تھی کہ اسلاموفوبیا کا ایک فینومینا ہے جس کی مخالفت ہم نے کرنی ہے ایز اے انٹرنیشنل کمیونٹی۔ اب یہ جو واقع ہوئے ہیں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، پچھلے مرتبہ یہ بھی پہلے بھی ہوتے رہی ہیں، پر اس کی ریئیکشن میں ہیومن رائٹس کاؤنسل نے ہماری ریزولوشن اڈاپٹ کی ہے، اور اس ریزولوشن میں کہا گیا ہے کہ اس قسم کی جو حرکتیں ہیں ان کو اللیگل بنانا چاہیے، اور یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہو سکتا ہے، ان کو اللیگل بنانا چاہیے اور ان کو پنش کرنا چاہیے، اور نہیں ہونا چاہیے، اس قسم کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب بہت سالوں سے جو ویسٹرن ممالک ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں ہماری فریڈم آف ایکسپریشن ہے تو ہم اس کو اللیگل ہم کیسے کریں وغیرہ، پر اب تھوڑی سمجھ آ گئی ہے۔ اب پہلا جو ہے ڈنمارک کی حکومت نے لیجسلیشن پیش کی ہے کہ اس قسم کی جو ہیٹرڈ پھیلاتی ہیں، وائلنس پھیلاتی ہیں، اس قسم کی حرکتوں کو اللیگل بنایا جائے، اور ہمیں یہ وی آر ہوپفل کہ سویڈن اور ڈنمارک کو فالو کرے گا، اینڈ ہوپفلی دوسرے ممالک بھی دیکھیں گے، اور اس قسم کی جو ایکشنز ہیں ڈیسیکریشن، نہ صرف ہمارے قرآن پاک کی پر دوسری جو بائبل ہے، تورا ہے، ان کی بھی نہیں ہونی چاہیے، ان کے خلاف بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک سٹینڈرڈ بن جائے دنیا میں، اور انشاءاللہ یہ ہماری OIC کی، پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے یہ اضافہ ہوا ہے۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ، تھینک یو۔